الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مات پردانشی خواتین اور پیارے بچوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متمم الاربعین ہیں، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے پر لقد استبشر اہل السماء بالاسلام عمر، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام نے جشن منایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر۔ ہاں وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو عظمت اور عزت والے ہیں، جن سے اسلام کو ملی۔ عمر تو وہی ہیں جن کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو حضرت عمر کی وجہ سے عزت و عظمت ملی ہے۔ ہاں وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد خدا ہیں۔ ہاں وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عزیزان محترم، یہ بات مسلم ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مرید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر حل خیر رضا الہی میں شامل ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا و مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مراد خدا بن کر شامل ہوئے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی اسلام کو اللہم اعز الاسلام، عزت دے اسلام کو۔ کیا دعا فرماتے ہیں؟ دونوں میں سے عمرین میں سے، یعنی ابو جہل بن ہشام اور یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ تو عزیزان کرام، دعا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ الفاظ دیگر یوں بھی روایت آئی ہے ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما، یعنی دونوں میں سے جو محبوب ہیں، تیری نظر میں جو پسندیدہ ہیں، جو تو نے پسند فرماتا ہے، جو تو نے انتخاب فرماتا ہے، تو ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہے جو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زبان پر بولتا ہے، یعنی جو کہتے ہیں وہ وہی اسی کی بنا پر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق کی زبان سے ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کے کئی آیات آپ کی رائے کے مطابق تھے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آج کے ماحول میں ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ تابعین میں سے حضرت اسماعیل علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابیہ مر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز جنازہ کا ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دشمن یعنی عبداللہ بن ابیہ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں دن یوں کہا اور فلاں دن یوں کہا؟ میں نے اس کی برائیاں شمار کرنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے یہاں تک کہ جب میں نے بار بار یہ باتیں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مجھے چھوڑ دو کیونکہ مجھے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو میں نے پڑھنے کو ترجیح دی جو کہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا۔ آپ ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں اس کے لیے بخشش ممکن ہے تو میں استغفار میں زیادتی کر لیتا۔ تو عزیزان محترم، اس مختصر سی بات اور روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو عبداللہ بن ابیہ جو منافقوں کا سردار تھا وہ منافقوں کی خصلت رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں ان کے چچا جان کے لیے چادر جو اس نے پیش کی تھی، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ ہم کسی کا بدلہ اور احسان دنیا میں ہی دنیا والوں کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کو آخرت میں اس کا کوئی نفع نہ پہنچ سکے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی وسلم کی روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے کے لیے اگر ممکن ہوتا تو وہ کرتے، لیکن ان کی بخشش ممکن نہیں ہے۔
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ جنازے میں چلے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفن سے فارغ ہونے تک اس کی خبر پر کھڑے رہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق حضرت فرماتے ہیں اب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرأت آمیز کلام پر تعجب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، غیر مخلدین گمراہ لوگ یہاں تک کی روایت کو پیش کر سیدھے سادے نوجوان مسلمانوں کو دھوکہ اور مکر و فریب میں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے خود منافقین کی نماز جنازہ پڑھی ہے، تو ہمیں اور آپ کو دوسروں کی اقتداء کرنے اور ان کی جنازے کی نماز پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ مگر وہ آپ کو مکر و فریب میں رکھتے ہیں۔ آدھی روایت اور آدھی بات کو تو انہوں نے پیش کر دیا، لیکن اس کے بعد کی زندگی میں کیا وہ ایسی کوئی دلیل دے سکتے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی منافقین کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ کوئی ایسی روایت نہیں پیش کر سکتے۔ عزیزان محترم، ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو نکلا اس بنا پر آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی خبر پر کھڑے ہونا۔ یہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت اللہ نے نازل فرما دی، اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ظاہری تک کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور کوئی ایسی روایت پیش ہی نہیں کر سکتا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافقین کی نماز جنازہ میں اپنی شرکت فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرما دیا اور بتا دیا منافقین کی خصلتوں کو، اور بیان فرما دیا کہ تم ان کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو اور نہ ان کے لیے دعائے خیر فرماؤ۔ دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرما دی، کیونکہ منافق کا نفاق زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار یہ خالص کفر کی علامت ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سب سے نچلا درجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور یہی نہیں عزیزان محترم، کسی مرتد و منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتینونکم، اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنوں سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو منافقین وہ ہوتے ہیں وہ گمراہ کر دیتے ہیں، فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر دو، یا تم ان سے دور ہو جاؤ، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کیونکہ منافقین جو ہے تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، تمہیں مذہب اور دین میں شک و شبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں چنانچہ آج بھی ایسے منافقین ہوتے ہیں، مذہب اسلام اور مہدویت سے خود مہدوی کی تصویر میں ہوتے ہیں، لبادہ پہن کر مہدویت میں ہی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہدویت میں ہی فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے اے پیغمبر، جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے حقیقت میں آپ یقیناً اس کے پیغمبر ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ منافقت کی علامت جھوٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے خصموں کو ڈھال بنا لیا ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے منافقین ہیں۔ بے شک منافقین دوزخ کے سخت تر نچلے درجے میں فی الدرک الاسفلی من النار، وہ سب سے نچلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر کرے گا۔ نہ یہی سے منافقین ہوتے ہیں جو ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ ہوتے ہیں، تو ان کی باطنی کی وجہ سے، ان کی ظاہری اور باطنی کی وجہ سے عام مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے۔ کافروں کا کفر تو نظر آ جاتا ہے، منکر کا انکار بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر منافق کی منافقت سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہم میں سے ہوتے ہیں، مگر وہ ہماری طاقت بننے کی بجائے وہ ہماری کمزوری بن جاتے ہیں، ہمارے دوستوں کی شکل میں رہتے ہیں، اپنوں کی شکل میں آتے ہیں، مگر وہ دشمن سے زیادہ نقصان دہ پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود الاسلام اور کرام اور بزرگان دین کو اللہ نے بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا کیا گیا تھا، اور وہ ہستیاں ان کے باطن میں جو کفر پوشیدہ ہوتا ہے، جو منافقت پوشیدہ ہوتا ہے، وہ نمایاں ہو جاتا تھا۔ تو جواب یہ ہے، لیکن ہم کیسے پہچانے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، جب تک ان سے قول اور فعل جو منافی ایمان، منافی اسلام، منافی مہدویت نہ صادر ہو
اگر صادر ہو جائے تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ان سے کہ ان سے کنارہ کشی کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا منافق کی منافقت، ان کا نفاق، ان کی جو ہے دین سے بغض و عناد، مذہب سے بغض و عناد ان کے فعل اور قول سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب ظاہر ہو جائے تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہے بکری کے لباس میں بھیڑیے ہوتے ہیں، لباس بظاہر اسلام کے لباس میں اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، مہدویوں کے لباس میں مہدوی سے اصل میں بغض و عناد کرنے والے ہوتے ہیں، جنہیں ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگان دین نے مثال دے کر بیان فرما دی تھی کہ سمندر میں جو ایک مچھلی رہتی ہے، وہ مچھلی اپنے سے بڑی مچھلی کو دیکھتی ہے تو اپنا سر اونچا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ہی برادری سے ہوں۔ پھر اگر سانپ وہاں سے گزرتا ہے تو اپنے دم کو اونچی کر دیتی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے اور وہ سانپ بھی سمجھے کہ میں تیرے ہی ہم ذات ہوں۔ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے منافقت اس طرح ہوتا ہے، نہ تو یہ مچھلی کی صفت میں ہوتا ہے نہ تو یہ سانپ کی۔ ہم بھی اسلام بھی یہ کہتا ہے، اخلاق بھی یہ کہتے ہیں، یا تو مچھلی بن جاؤ یا تو سانپ بن جاؤ۔ یہ کیا ہے، کبھی مچھلی کو بھی خوش کرتے ہو تو کبھی سانپ کے ساتھ ملتے ہو۔ تو یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں، بظاہر ہم اپنے روپ میں جلووں میں آتے ہیں، مگر ایسے منافقین کی نماز جنازہ، ان کے لیے دعا، یہ صلاۃ پڑھنے کا حکم نہیں تو ان کی اقتدا کرنے کا کہاں سے حکم اور آپ کو مل سکتا ہے؟ یہ حقیقت اسلام۔ اگر ہم اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو عمر فاروق حضرت ان کی جیسے دیکھیے، ان کی سیرت کو اپنائیے، جنہوں نے ایمان کی اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے منافقین سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کبھی بھی ان کی صحبت میں یا کبھی بھی ان سے مشورہ لینے کے لیے آپ جو ہے ان سے تیار راضی نہیں تھے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھا۔ تو منافقین وہ ہیں جن کی نفاق کی وجہ سے ہم اور آپ کو نقصان ہے۔ سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ دوست کے روپ میں دشمن بن جاتے ہیں، بظاہر دوست سمجھتے ہیں لیکن پیچھے سے کارستانی کرتے رہتے ہیں۔ جو ایک دشمن کرتا ہے دوست کو گرانے کے لیے، اس کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں اور دوسروں میں جا کر، دشمنوں میں جا کر پھیلاتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، مگر سامنے تو دوست کی طرح رہتے ہیں مگر پیٹھ پر وار کرنے والا۔ ایسے یہ منافقین کی ایک صفت ہوتی ہے، جو سامنے تو بظاہر مومن کی شکل میں رہتے ہیں لیکن یہ منافق، ان منافقین سے اپنے دین اور مذہب کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیوں تو کافر کا کفر منکر کا ہی منکر ہے، یا تو کافر بن جائیے یا تو آپ جو ہے مومن بن جائیے، مگر منافقین نہ بنے، کیونکہ منافقین کا درجہ، منافقین کی عذابت، منافقین کے اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کرنے کا ہوتا تو میں کر دیتا، لیکن اللہ کیا بخشش لوگوں کے لیے نہیں۔ جو مرتدین ہیں، جو دین سے پلٹ گئے ہیں، جو دین میں جو فتنہ پہنچانے والے ہیں، تو یہ بزرگان دین کی نظر میں اور اس سارے چیزوں میں جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرنے کا نہیں۔ بظاہر دنیا میں اگر انسانیت کے ناگے کوئی چھوٹی موٹی مدد کر دیتے ہو تو کر دے، مگر آخرت کے لیے ان کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے، ان کی بھلائی کرنے کے لیے، ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ یہ سچا اسلام ہے، اللہ کی آیتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، رسول اللہ و بزرگان دین کی سیرتوں پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم سچے مہدوی کہلائیں گے، ورنہ لغوی مہدوی کہلائیں گے۔ صرف نفس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مہدوی مسلمان ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں مسلمان اور مہدوی نہیں ہو سکتا۔ وہی مسلمان اور مہدوی ہو سکتا ہے جس کا ہر مقصد اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔